کیا اللہ میاں کہنا جائز ہے؟ ذاکر عمران کرک سے پوچھتے ہیں اللہ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے؟ اردو زبان میں یہ میاں کا لفظ عزت احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اللہ کو اللہ میاں بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کیا اسلام نے عورت کو بے سہارا چھوڑا ہے؟ ایک غیر مسلم کا اعتراض ہے یہ، صدیق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ان کے سامنے کسی غیر مسلم نے اعتراض کیا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو بے سہارا چھوڑا ہے، آگے اس کی ایک مثال دی ہے۔ ایک غیر مسلم نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر کوئی باپردہ خاتون جو اپنے شوہر کی کمائی پر انحصار کرتی ہے اور 10 سال بعد شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے اور اس کا کوئی بھائی، والد یا بیٹا بھی نہ ہو، تو اب وہ باقی زندگی کیسے گزارے گی اور اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ کیونکہ جوانی ختم ہونے کی وجہ سے اب تو کوئی اس سے نکاح بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ عجیب بات ہے، یہ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ خواتین کثرت سے جاب کریں اور وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، جیسے ملازمتوں میں، دفتروں میں آج کل خواتین کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے، تو اس نقصان کو نہیں دیکھ رہے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ مرد اپاہج ہوتے جا رہے ہیں اور اب مرد عورت کو کھلانے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ اسلام نے اس نقصان سے عورت کو بچایا ہے اور حکم دیا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری گھر کی چار دیواری ہے، مرد کے ذمے ہے کہ اس کا ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھائے۔ یہ جو آپ نے صورت پوچھی ہے کہ اگر مرد 10 سال بعد عورت کو طلاق دے دیتا ہے وہ بیچاری کہاں جائے گی، تو دیکھیں اگر مرد طلاق دیتا ہے تو سب سے پہلے مرد پر اس کا مہر دینا واجب ہے کہ مہر کتنا طے ہوا تھا۔ نمبر 2، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا کہ عورت کے اولاد ہی نہ ہو جو اس کو کما کے کھلانے والی نہ ہو۔ اسلام میں عورت کو ترغیب ہے کہ وہ کثرت سے بچے جنے، کیونکہ یہ بچے پھر مستقبل میں اس کے کام آئیں گے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں سب اس کے کام آئیں گے، بیٹیوں سے داماد ملیں گے اور سگے بیٹے تو ویسے ہی کما کے کھلاتے ہیں، تو یہ بہت بعید ہے کہ اس کے اولاد بھی نہ ہو۔ پھر اگر اولاد بھی نہ ہو تو یہ بھی بہت بعید ہے کہ اس خاتون کے ابا کے اولاد نہ ہو، یعنی اکلوتی ہیں اس کی۔ ظاہر ہے جب ڈیورس ہوگی تو اس کے بھائی کہاں ہوں گے، تو شریعت میں بھائیوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بہن کی کفالت کریں، یا باپ سے جو وراثت ملی ہے وہ وراثت اس بہن کو دیں، کیونکہ باپ جب کا انتقال ہوا ہوگا اس خاتون کے جس کو طلاق ہوئی تو باپ سے وراثت بھی تو ملی ہوگی نا اس کو، تو اس وراثت میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ اور وہ کافی نہیں ہو رہی تو اس کے جو بھائی ہیں وہ ان پر لازم ہوگا اس کی کفالت کریں۔ تو اگر وہ بھی نہ ہو اور باپ بھی نہیں ہے، یعنی انتقال ہو گیا اس کا اور ایسا غریب تھا کہ اس کی وراثت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، شاذ و نادر صورتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت کے میاں نے طلاق دے دی، پہلی بات تو دے گا کیوں وہ طلاق؟ اسلام میں مرد کے بعد دوسری شادی کا آپشن بھی ہے۔ اگر یہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اٹریکشن ختم ہو گئی ہے، تو اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے بھائی آپ اس کو رکھو اور آپ ایک اور شادی کر لو، اس کا بھی خرچہ اٹھاؤ، اس کے آپ سے تعلقات رہے ہیں، یہ آپ کی یعنی آپ کی رفیقہ حیات رہی ہے، تو آپ ایک اور نکاح کر لیں۔ تو پھر بھی مرد چھوڑ دے اگر، تو یہ بہت ہی کم یعنی اس کی صورت آئے گی۔ اور کیونکہ مرد کو چھوڑنے کے بعد خود بھی تو کہیں نکاح کے لیے پھر خرچہ چاہیے نا اس کو، اور کوئی اچھا رشتہ بھی چاہیے ہوگا، تو ایسی صورت بہت کم پیش آتی ہے کہ مرد نے طلاق دے، نمبر 1۔ نمبر 2 طلاق یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ مرد طلاق بھی دے، عام طور پہ طلاق دیتے نہیں ہیں۔ نمبر 2 ایسی طلاق کے بعد اس عورت کا کوئی باپ موجود ہی نہیں ہے جو اس بیٹی کی کفالت کرے، یہ بھی بہت کم نوبت آتی ہے۔ اور اگر بالفرض باپ موجود نہیں ہے تو باپ وراثت بھی نہ چھوڑ کر گیا ہو، پھر نہ باپ ہے اور نہ باپ کی وراثت ہے تو پھر بھائی بھی نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اور پھر بھائی اگر نہیں ہے تو پھر چچا پر لازم ہے کہ وہ اپنی بھتیجی کی کفالت کرے، چچا نہیں ہے تو چچا زاد بھائیوں پر، یعنی اسلام نے عورت کے جو خاندان کے مرد ہیں نا ان پر اس کے خرچے کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ عورت اگر ابھی مر جائے تو اس کے کس کس وارث کو کتنا کتنا اس کی جائیداد میں سے حصہ ملتا، اگر جائیداد ہوتی تو جتنا جتنا حصہ ملے گا اتنے فیصد اس عورت کی مالی ذمہ داریاں ان لوگوں پر آ جائیں گی۔ تو اسلام نے یعنی یہ ساری جو مالی ذمہ داریاں نا اس خاتون کے جو خاندان کے جو مرد حضرات ہیں ان پر ڈیوائڈ ہو جائیں گی۔ یہ اگر قریبی رشتہ نہیں ہے تو دور کا رشتے کی طرف اب جائیں گے۔ اب اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی مل ہی نہیں رہا، یعنی کوئی دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے، ایسے کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا رشتہ اس کا، ویسے بھی اسلام میں کثرت اولاد کا حکم ہے تو رشتہ داری تو بہت ہوتی ہے مسلمانوں کے ہاں، تو کہیں بھی نہیں مل رہا، چراغ لے کے تلاش کر لیا، یہ سب کسی حادثے میں اللہ نہ کرے ہلاک ہو گئے تھے، بالکل ہی اکلوتی تنے تنہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر اس عورت کو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ اسلامی عدالت اس کو پھر حکومت سے اس کے لیے وظیفہ جاری کروائے گی، اور اس صورت میں اس کے لیے جاب کرنا بھی جائز ہے، یعنی اگر حکومت ذمہ داری نہیں اٹھاتی تو جاب کرنا بھی جائز ہے اس کے لیے،
وہ تو ویسے بھی جائز ہے اس کے لیے مجبوری میں جاب کرنا، اتنے سارے پروسیس کے بغیر بھی اس کے لیے. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جاب کرنا حرام ہے، ہم کہتے ہیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بہرحال مزاج شریعت کا یہ ہے کہ شریعت عورت کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ڈالتی ہے. لیکن اگر ایسی صورت بن جاتی ہے پھر وہ جاب کر سکتی ہے. اور لیکن ایسی صورت اسلامی معاشرے میں پیش آتی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی شاذ و نادر ہے. اور اگر بالفرض پیش آ جائے تو اتنا امکان تو ایک اچھی بھلی عورت کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ اچھی بھلی عورت ہو جو شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو اور اسے خدا نخواستہ اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائے اور پھر اس کے ابا بھی مر جائیں اور یا یہ خود ہی گاڑی کے نیچے آگے مر جائے، تو حوادث کا تو پھر کوئی وہ نہیں ہوتا نا، وہ تو ان کا امکان تو بہرحال موجود رہتا ہے. تو جیسے دیگر حوادث کا امکان موجود ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، تو ایسے بھی حادثے کا امکان موجود ہے لاکھوں میں کسی ایک خاتون کا کہ اس کا باپ بھی نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو، چچا بھی نہ ہو، کزن بھی نہ ہو، بھتیجا بھی نہ ہو، بھانجا بھی نہ ہو، کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں اس کا، اور پھر طلاق بھی ہو جائے اور پھر اس کے پاس پہلے سے وراثت کے پیسے بھی نہ ہوں اور پھر جاب بھی نہ مل رہی ہو. تو ظاہر ہے ایسی نادر صورتوں کو دیکھ کر قانون نہیں بنایا جاتا. قانون جو اسلام نے بنایا وہ عمومی حالات کو دیکھ کر. تو ایسی نادر صورتوں میں پھر وہ مسلمانوں پر لازم ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کریں، یا وہ جاب کر سکتی ہے یا حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے گی. کیا رنگین برقع پہن سکتے ہیں؟ آج کل خواتین مختلف رنگوں کے برقعے پہنتی ہیں، کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے مختلف رنگوں والے برقعے استعمال کر سکتے ہیں؟ محمد اظہر صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں. دیکھو برقعے کا مقصد ہوتا ہے عورت اپنے آپ کو چھپائے، کیونکہ اللہ نے عورت کے جسم میں ایک اٹریکشن رکھی ہے تو مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے نکاح کا، شادی کا، تو وہ تو آج کل مرد چھوڑ دیے، گرل فرینڈ کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا وہ اپنے آپ کو کسی چادر سے ڈھانپے. یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈالا کریں. وہ سلی ہوئی چادر کو برقع کہا جاتا ہے. اب چادر اتنی اٹریکشن ہو، اس میں اتنی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ پردے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہن لیں یا ایسی گندی سڑی ہوئی چادریں پہنے کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسے اٹریکٹیو برقعے پہننا کہ وہ اس برقعے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہرحال اس کے مزاج کے خلاف ہے. تو اس لیے تھوڑی بہت اگر کسی نے برقعے میں زینت اختیار کی ہے اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو قسم کے برقعے آ رہے ہیں، فٹنگ کے برقعے بھی آ رہے ہیں اب، تو یہ بہرحال غلط ہیں، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. روزے کے دوران حیض آ جائے تو کیا کریں؟ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا اور اس دوران حیض آ گیا تو کیا روزہ مکمل کرنا ہوگا یا توڑ دینا ہوگا؟ حفصہ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں. دیکھیں روزے میں کسی کو حیض آ گیا نا، اگر افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی حیض آ گیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا. اب اس روزے کو توڑنا خود سے بھی جائز ہے، یعنی آپ کھا پی سکتی ہیں. آپ نے روزہ رکھا اور حیض مینسز آنا شروع ہو گئے تو روزہ خود بخود ٹوٹ بھی گیا اور اب آپ اس میں کھا پی بھی سکتی ہیں. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس تھا کہ آپ کو حیض آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے، یعنی کسی خاتون کو حیض آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا رمضان میں، اور اب مینسز آنا بند ہو گئے، یعنی روزے کے دوران بلیڈنگ ختم ہو گئی، تو روزہ تو نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی بلیڈنگ ختم ہوئی ہے تو عورت پر لازم ہے کہ اب وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی روزے داروں کی طرح رہنا اس پہ واجب ہو جائے گا. تو روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق کے وقت پاک نہیں تھی، لیکن یہ کہ اب بلیڈنگ ختم ہونے کے بعد روزہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس کے لیے اب کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کیونکہ وہ پاک ہو گئی ہے، پاک عورتوں کے حکم میں داخل ہو گئی ہے. تو پاک جیسے ہی ہوگی تو رمضان کے احکام بہرحال اس کی طرف لاگو ہو جائیں گے. اور قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو اس روزے کو یعنی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، تو اب اس خاتون پر لازم ہوگا کہ اب چونکہ یہ پاک ہو گئی ہیں اور شریعت کی یہ آیت اب ان کی طرف متوجہ ہوگی، اب ان پر لازم ہو جائے گا کہ اسی وقت کھانا پینا چھوڑ دیں اور روزے داروں کی طرح رہیں، پھر افطاری تک کچھ نہیں کھا سکتی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر پاک تھیں اور روزے کے دوران مینسز آ گئے تو روزہ بھی ٹوٹ گیا، کھانا پینا بھی جائز ہے. لیکن اگر ناپاک تھیں، مینسز آ رہے تھے اور روزے کے دوران پاکی حاصل ہو گئی تو اب کھانا پینا جائز نہیں رہے گا اور اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. لیکن یہ رمضان کے روزے کے بارے میں نے آپ کو بتایا.